بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جغرافیہ 8 کلاس کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا سر نصر اللہ۔ جیسا کہ بیٹا آپ کو معلوم ہے، ہم نے جو چیپٹر شروع کیا ہوا ہے اس میں لاسٹ ہم نے لانگ کویشچن کیا تھا، قدرتی آفات کے لیے اختیار کیے جانے والے انتظامی اقدامات پر بحث کریں۔ یہ سوال یہاں تک ہمارے لانگ کویشچن مکمل ہو چکے ہیں۔ آج اس چیپٹر کا آخری لانگ کویشچن ہے، صحرا زدگی سے کیا مراد ہے۔ یہ آخری لانگ کویشچن ہے، لانگ کویشچن نمبر 5۔ چھوٹا سا سوال ہے، صحرا زدگی کے اثرات کا جائزہ لیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صحرا زدگی ہے کیا۔ قابل کاشت زمین کا صحرا میں تبدیل ہو کر بنجر ہو جانا یا صحراؤں کی حدود میں اضافے کا عمل صحرا زدگی کہلاتا ہے۔ قابل کاشت زمین آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ زمین جس پر فصلیں اگائی جا سکیں، درخت اچھے طریقے سے لگائے جا سکیں اور اس میں مختلف فصلیں، مختلف جو اجناس ہیں وہ بہت اچھی پیداوار ہو، اسے کہتے ہیں قابل کاشت زمین، زرخیز زمین۔ جب یہ زمین جو ہے وہ فصلیں اگانے کے قابل نہ رہے اور اس پہ جو درخت ہیں وہ نہ اگ سکیں تو وہ زمین جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں سے یہ آپ کا بک پیج نمبر 33 ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے صحرا زدگی یا صحرا کا پھیلاؤ۔ تو یہاں سے آپ نے یہ سوال شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ صحرا زدگی ہے کیا۔ قابل کاشت زمین کا صحرا میں تبدیل ہو کر بنجر ہو جانا، بنجر ہوتا ہے جو بیکار زمین ہو جائے، جو کسی قابل نہ رہے، یا صحراؤں کی حدود میں اضافے کا عمل صحرا زدگی کہلاتا ہے۔ اگرچہ موسمی تبدیلیوں نے صحرا زدگی کے عمل کو ہمیشہ متاثر کیا ہے، لیکن صنعتی انقلاب کے بعد انسانی سرگرمیوں نے صحرا زدگی کے عمل میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ یعنی کہ صحرا زدگی ایک تو اس کا سب سے بڑا فیکٹر کون سا ہے، سب سے بڑا عوامل کون سا ہے، وہ ہے موسمی تبدیلیاں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسان ہے، اس کی جو سرگرمیاں ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت ساری زمین جو ہے وہ بیکار ہوتی جا رہی ہے اور صحرا میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ صحرا زدگی کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ اس سے زرعی پیداوار اور پانی کے قابل استعمال ذخائر میں کمی ہو رہی ہے، یعنی کہ اس سے سیدھی سی بات ایک تو سمجھ آ گئی کہ جو زراعت کے قابل زمین ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، پانی کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کے متعلقہ خطے سے ہجرت میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو جگہ صحرا بن گئی وہاں سے انسان بھی جو ہے وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ خوراک کی کمی، قحط سالی اور مقامی طور پر غربت کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جہاں پر جو ہے وہ زرعی زمین کم ہوگی، جہاں پر جو ہے وہ قابل کاشت زمین کم ہوگی، تو وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں، یہ عوامل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اس کے نیچے اگر آپ ہیڈنگ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے پاکستان میں صحرا زدگی۔ یہ اوور آل اس نے صحرا زدگی کی آپ کو تعریف بتائی اور اس کے فیکٹرز بتائے۔ ابھی پاکستان میں جو ہے وہ کس طریقے سے یہ متاثر ہو رہی ہے، چیزیں صحرا زدگی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر گرم و خشک آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے، جہاں اکثر علاقوں میں بارش کی اوسط سالانہ مقدار 25 سینٹی میٹر سے کم ہے۔ پاکستان کی 80% کے قریب زمین صحرائی یا نیم صحرائی موسمی کیفیات کا شکار ہے۔ پاکستان میں صحرا زدگی کے عمل میں سب سے بڑا کردار نامناسب طریقہ ہائے کاشتکاری کا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ، زمین کی زرخیزی میں کمی، جنگلات کے بے دریغ کٹائی اور حیاتیاتی تنوع میں مسلسل کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پاکستان میں یہ جو اثرات ہیں، اور اس وجہ سے کہ بارش جو ہے وہ 25 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی زمین جو ہے وہ بہت زیادہ صحرا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، صحرا زدگی یا صحرا کا پھیلاؤ، جہاں سے یہ سوال شروع ہے وہاں پر بھی میں نے نشان لگایا ہے، اور جہاں پر یہ سوال ختم ہو رہا ہے وہاں پر بھی میں نے نشان لگایا ہے۔ آپ نے یہ سوال اپنے ہوم ورک والی کاپی پہ جہاں پہ آپ نے پہلا کام کیا ہے اس کے آگے یہ سوال آج کی تاریخ لکھنی ہے، لیکچر نمبر 2 لکھنا ہے، یہ سوال اچھے طریقے سے لکھنا ہے اور اس کو تیار بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امتحان کی تیاری کا جو سلیبس آپ کو بتایا ہوا ہے ساتھ ساتھ اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرتے رہنا ہے۔ جیسے ہی گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق اسکول کھلیں گے تو آپ کا پہلے امتحان ہوگا اور پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔